یہ ٹھیک ہے کہ افغانستان دنیا کے غریب ترین اور امریکہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہے، لیکن دونوں بے حد مجبور ہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ مجبور، اور ان کی بہت سی مجبوریوں میں سے ایک مشترک مجبوری کا نام ہے نریندر مودی۔ افغانستان ایک غریب ملک ہے اور غریب ملک کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے بار بار، جیسے اب وہاں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تو اسے مدد کی ضرورت تھی، ویسے بھی وہ جنگ زدہ تباہ حال کھنڈر بنا ہوا ملک ہے، وہاں یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، وہاں ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، وہاں انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، وہاں زمین میں بہت کچھ ہے، بہت سی قیمتی معدنیات ہیں، لیکن ان کو نکالنے کے لیے نہ پیسہ ہے نہ ٹیکنالوجی۔ اس کام کے لیے بھی کسی امیر ملک کی ضرورت ہے، اور خطے میں جتنے بھی ملک ہیں، پاکستان کے پاس تو اپنے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ خود دوسرے ملکوں سے کہتا پھرتا ہے کہ یار ہمارے یہاں بڑی معدنیات ہیں، آ کے یہاں سے نکال لو۔ اور ایران اس وقت جنگ زدہ ملک ہے، اس کے حالت پتلی ہوئی پڑی ہے، اس کے پاس بھی کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، اور سعودی عرب وغیرہ ذرا محتاط چلتے ہیں، ان کو کوئی افغانستان میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے، ماضی میں وہ اسامہ بن لادن اور اس سب کی وجہ سے بہت کچھ بھگت چکے ہیں۔ اب وہ محمد بن سلمان نئے سوچ کے آدمی ہیں، وہ کسی ایسے ڈسپیوٹڈ ملک میں آنا ہی نہیں چاہتے جہاں پہ کوئی یہ دہشت گردی اور یہ وار لارڈز اور اس طرح کے رسکس ہوں، وہ ذرا بچ کے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ اب جدید ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو یورپ اور امریکہ کے ساتھ الائن کر رہے ہیں، وہ اب یہ پرانے زمانے کے ملکوں کے ساتھ چلنے پر تیار ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا نریندر مودی بالکل تیار ہیں، وہ ہر طرح کے ملک کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، وہ افغانستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ تھوڑا سا پیسہ اگر افغانستان میں دو چار ہاسپٹلز، دو چار یونیورسٹیاں بنانے پر، کوئی دو چار سڑکیں بنانے پر لگا دیں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس بہت پیسہ ہے۔ اور اگر افغانستان کی دوستی حاصل کر کے وہ پاکستان پہ دو طرف سے دباؤ ڈال سکیں، یعنی مشرق سے خود اور مغرب سے افغانستان کے ذریعے، اور پھر افغانستان سے طالبان کو پاکستان میں بھیج کے اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کر کے، تو مودی کا ظاہر ہے بہت فائدہ ہے۔ اور بین ہی امریکہ کی بھی بہت سی مشکلات ہیں۔ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، ایک امیر ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے، انڈیا کی حکومت اور عوام دونوں کے پاس بہت پیسہ ہے، اور امریکہ آج اگر طاقتور ہے تو وہ ٹھیک ہے اپنے ہتھیاروں کی وجہ سے، اپنی دفاعی طاقت کی وجہ سے ہے، لیکن ساتھ وہ اپنے بہت زیادہ پروڈکشن کی وجہ سے بھی طاقتور ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں پروڈیوس کریں گے اور ٹریڈ کریں گے، بیچیں گے تو پیسے کمائیں گے، تو ہی ان کی طاقت برقرار رہے گی نا۔ اور جو لوگ اپنی چیزیں بناتے ہیں اور بیچنا چاہتے ہیں، انہیں بائر چاہیے ہوتا ہے، خریدار چاہیے ہوتا ہے، اور انڈیا میں لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور آبادی بہت زیادہ ہے، یعنی 5-6 گنا زیادہ آبادی ہے پاکستان سے انڈیا کی، اور وہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ انڈیا کے اندر بھی امریکی مصنوعات کے بے شمار بائرز ہیں، اور انڈیا کی حکومت بھی امریکہ سے بہت سے جہاز، بہت سے ٹینک، بہت سے میزائل ڈیفنس سسٹم، بہت کچھ خریدنے پر تیار ہے۔ لہٰذا امریکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنا نہیں چاہتا، اور افغانستان بھی نہیں چاہتا۔ اس صورتحال میں کہ جب انڈیا کی ضرورت دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ترین ملک کو بھی ہے، اور غریب ترین اور مجبور ترین ملک کو بھی ہے، اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب اسرائیل سے بھی خاص طور پر انڈیا کے بہت اچھے روابط ہیں، ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ جو ایران میں کیا ہے اسرائیل نے، جس طرح ان کے ایک ایک جرنیل اور ایک ایک سائنسدان کا انہیں گھر تک پتہ تھا، اور انہوں نے گھروں میں گھس کر مارا ہے، اسرائیل میں بیٹھ کر لوگوں کے گھروں کے، لوگوں کے فلیٹوں تک کے نشانے لے کر ان کو قتل کیا ہے، تو ہمیں جو ایجنٹس ہیں امریکہ کے یا انڈیا کے اور اسرائیل کے، بالخصوص ظاہر ہے امریکہ خود ایسے معاملات میں نہیں پڑتا، انڈیا اور اسرائیل کافی ہیں، چنانچہ ان ایجنٹ سے بچنے کے لیے ہمیں افغانستان سے تعلقات اچھے رکھنے پڑیں گے، ایک بات، اور افغانستان کی جو بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ، اس کی مینجمنٹ بہتر بنانی پڑے گی۔ اگر ہم اپنی بارڈر مینجمنٹ کو بہتر نہیں کریں گے اور ہر دہشت گردی کی کارروائی پر افغانستان سے لڑتے رہیں گے، تو یہ لڑائیاں اسے انڈیا کے قریب کرتی جائیں گی، اور جیسے جیسے افغانستان انڈیا کے قریب ہوتا جائے گا، ویسے ویسے ہمارے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ناراض ہیں، جب تک ہم بلوچوں کو، پٹھانوں کو جو ریاست سے ناراض ہیں، ان کی خوشی نہیں حاصل کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے بہت سے بلوچوں اور بہت سے پٹھانوں کو ناراض کیا، بہت سے پنجابیوں کو ناراض کیا، اس بات پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ الیکشن چوری کرتے ہیں، اور الیکشن چوری کر کے آپ عمران خان کو دے رہے ہیں، فرض کریں 2018 میں انہوں نے کہا،
ہم نے ان لوگوں کو پکڑ کے لاپتہ کرنا شروع کر دیا. پھر ہم نے خود عمران خان کو بھی اٹھا کے قید کر دیا. لیکن وہ جو لوگ کہتے تھے کہ آپ الیکشن چوری کر کے عمران خان کو دے رہے ہیں وہ آج تک لاپتہ ہے. یہ تو کھلا تضاد ہے. پھر ہم نے الیکشن چوری کر کے نواز شریف کو دے دیا, اور جو لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے دوسروں کو دیتے ہیں, آپ نواز شریف کو یا پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں, ہم نے پھر ان لوگوں کو بھی اٹھا کر غائب کر دیا. اب کل کو ہماری نواز شریف سے لڑائی ہو جائے گی لیکن یہ لوگ پھر بھی ویسے ہی لاپتہ اور قید رہیں گے. پھر ہم بلوچستان کے ریسورسز اٹھا کر کبھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور کبھی کسی کے ساتھ, اور بلوچوں کو آن بورڈ بھی نہیں لیتے. پھر اس بات پر جو بلوچ بولتے ہیں ہم ان سے لڑتے ہیں. پھر ہم ریکوڈیک جس کو دیتے ہیں اس سے واپس بھی لے لیتے ہیں. اور لیکن وہ جو لوگ ریکوڈیک پر بول رہے تھے اور جنہیں ہم نے لاپتہ کیا تھا وہ بدستور لاپتہ ہی رہتے ہیں. یہ جو دو عملی ہے ریاست کی کہ وہ طاقتور سے ڈر جاتی ہے, بندوق بردار سے ڈر جاتی ہے, اور کمزور نہتے تہی دست کو وہ اٹھا کر غائب کر دیتی ہے, یہ سسٹم زیادہ دیر نہیں چلتا. جس ملک کی انڈیا سے, اسرائیل سے اور افغانستان تک سے لڑائیاں ہو رہی ہوں اسے کم از کم اپنے ملک کے اندر تو لوگوں سے نہیں لڑنا چاہیے. فوری طور پر اگر پاکستان کی ریاست میں ذرا سی بھی دانش مندی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل اور اپنے اسحاق ڈار صاحب صبح دوپہر شام کسی نہ کسی ملک کے دورے پر ہوتے ہیں. کبھی چین ہوتے ہیں, کبھی ازبکستان, کبھی ترکمانستان, کبھی ترکی, کبھی انگلینڈ, کبھی سعودی عرب, کبھی عمان اور کبھی امریکہ. یعنی بار بار وہ ان دوست ملکوں اور طاقتور ملکوں کے دروازوں پر جا رہے ہیں, ان سے دوستی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے ملک میں لوگوں سے دوستی قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہیں پکڑ لیں گے, اٹھا لیں گے, غائب کر دیں گے, تمہاری جیل ٹرائل شروع کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں چلے گا. یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا, یہ ہمارے لوگوں کو ریاست سے بدزن کرے گا, اور انہیں زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کو, انڈیا کو یہ شہ دے گا کہ وہ ان کے سامنے پیسے پھینک کر انہیں خریدنے کی کوشش کرے. یہی غلطی ہم نے 71 میں کی تھی, یہی غلطی ہم اب دہرا رہے ہیں. باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, تمہاری مہربانی. جو لوگ بھی پاکستان کا یہ نظام چلا رہے ہو, چاہے وہ فوج میں سے ہو, چاہے وہ سویلینز میں سے ہو, باز آ جاؤ. اپنے لوگوں سے صلح کرو, افغانستان سے صلح کرو, اور اپنی بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کرو. جو باڑ لگائی تھی اس کو انسانوں کی طرح افیکٹو اور مضبوط باڑ بناؤ, اور جو سرویلنس کا سسٹم ہے, چاہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہے, چاہے وہ ٹروپس کی موبلائزیشن اور پیٹرولنگ کے ذریعے ہے, اس کو زیادہ افیکٹو بناؤ. یہ سمگلنگ جس سے کچھ لوگوں کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے, ان چند سکوں کی خاطر افغانستان سے دہشت گردوں کو نہ آنے دو. بار بار یہ کہتے کہتے آپ لوگوں کی زبانیں نہیں تھکتی کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کا تو خیر کوئی نام ہی نہیں لیتا, حالانکہ ظاہر ہے اصل طاقت باجوہ کے پاس تھی, عمران خان کے پاس تو کتنی طاقت تھی ہم سب کو پتہ ہی ہے. لیکن یہ کہتے تو آپ کی زبان نہیں تھکتی کہ باجوہ اور عمران خان لے آئے دہشت گردوں کو پاکستان میں, اور اب جو صبح دوپہر شام دہشت گرد آ رہے ہیں اور جن کے آنے کی وجہ سے آپ افغانستان کی حکومت سے اظہار برہمی کرتے ہیں, ان دہشت گردوں کو آپ سرحد سے آنے کیوں دیتے ہیں؟ اپنے یہ مسائل ٹھیک کریں, پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. جب تک ہم اپنا گھر درست نہیں کریں گے ہمارے لیے باہر سے چاروں طرف سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ مت سمجھیں کہ امریکہ ہمارا ہمیشہ کے لیے دوست بن گیا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان امریکہ کی دوستی کبھی بھی سدا بہار نہیں ہوتی, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ کی لڑائی سدا بہار نہیں ہے. یہاں دوستی وقتی ہے اور وہاں لڑائی وقتی ہے. لہٰذا طویل المیعاد پالیسی سازی کریں, اپنی پالیسی کو ٹھیک کریں, انسانوں والی پالیسی بنائیں, اپنے ملک میں سب کے ساتھ تعلقات اچھے کریں, نفرت ختم کریں, پیار محبت کی سیاست شروع کریں. اور بیرون ملک بھی انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے, اب اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے, لیکن کم از کم افغانستان کے ساتھ دشمنی نہ پالیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.